ماننے والوں کی بیٹیاں ولیموں میں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شریک ہوتی ہے، باپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا، بیٹیاں کوچنگ کے بہانے بے پردہ جاتی ہے، ماں اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنے کالج کے دوستوں سے وہ فون پہ لمبی گفتگو کرتی ہے، ماں روکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہی حسینیت ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ میں کہوں گا جس گھر کے اندر باپ اپنی بیٹی کو سیریل کے نام پر اپنے بازو میں بٹھا کر بھاگنے کے مناظر بتائیں تو اس کی بیٹی نہ بھاگے گی تو پھر کس کی بیٹی بھاگے گی؟ ہم نے مسلمان بنایا تھا اپنی بیٹیوں کو جی بڑی معذرت کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی، میں کہتا ہوں واللہ جو کامل مسلمان ہوگا اس کی بیٹی کبھی نہیں بھاگ سکتی، بھاگ اس کی نہیں ہے جو نہ خود سچا مسلمان بنانا اپنی بیٹی کو سچا مسلمان بنا۔ ارے سچے مسلمان کون تھے؟ اگر دیکھ لیں تو کربلا میں دیکھو، داڑھی ٹوپی اور صرف کلمہ سچا مسلمان نہیں بناتا۔ امام نے بتا دیا ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے، ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے بے شک، لیکن امام نے بتایا سچے مسلمان 22,000 کے لشکر میں سچے مسلمان یہ 72 تھے، 72 جو اپنے دور کے سب سے بہتر تھے۔ ان میں عورتیں بھی بے مثال تھی، مرد بھی بے مثال تھے۔ عورتیں کیسی تھی؟ فاطمہ ثانی، فاطمہ ثانی، ثانی فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ زینب بنت علی۔ جب کوفہ کے دربار میں کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اہل بیت کی طرف سے، خاندان نبوت کی طرف سے جب کوئی مرد بولنے والا نہ رہا، اس وقت مجبوراً پورے دربار کوفہ میں مجبوری کے طور پہ سیدہ زینب کو بولنا پڑا۔ تو نابینا صحابی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو میں علی کی آواز سن رہا ہوں، علی کے وصال کو تو کم و بیش ایک عرصہ بیت گیا ہے، علی کے مرتضیٰ کے وصال کو 20 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اس سے زیادہ کا۔ میں نے علی کا خطبہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں سنا تھا وہی گورنر ہاؤس کوفہ میں سن رہا ہوں، جبکہ میں نے سنا ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ علی کہاں سے آ گئے؟ تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا علی نہیں بول رہے ہیں، یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، لیکن اتنی غیرت مند ہے کہ مجبوراً بولتی ہے، اپنی اصل آواز میں نہیں بولتی، اپنے بابا کا لہجہ اختیار کر کے بولتی ہے تاکہ آواز کو بھی پردے میں کر لے۔ کہنے والے نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے۔ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں، زینب نے کسی، ایک وہ بیٹی ہے، ایک وہ بیٹی ہے سچے مومن کی بیٹی، بلکہ سراپا ایمان کی بیٹی، کل ایمان۔ میرے نبی نے فرمایا تھا خیبر، میرے نبی نے خندق کے موقع پہ کہا تھا کہ مکمل کفر مکمل ایمان سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ ابن عبدالود کے مقابلے میں جب نکلے تو اس کو مکمل کفر کہا اور علی کو مکمل ایمان کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے۔ اور آج مسلمانوں کی بیٹی، کوئی بھائی کہتا ہے پردے کے لیے بہن کو، کہتا ہے گھر میں باپ نمازی بن گیا لیکن گھر والوں کو نمازی نہیں بنایا جا رہا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ جوا مت کھیلو، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں رمی کھیل رہے ہو، رمی۔ امام غزالی لکھتے ہیں جو جوا کے آلات اپنے ہاتھ میں لے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ ہاں دے سکو گے ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں، دے سکو گے ہاتھ ان کے نانا کے ہاتھ میں؟ ارے روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، روٹی کمایا تو کیا کمایا؟ روٹی قیمتی نہیں ہے، اللہ کی رضا قیمتی ہے۔ وہ رزاق ہے، چڑیا کوے کو بھی روزی ملتی ہے۔ روزی روٹی کے چکر میں جوا کھیل کے تم روزی روٹی کماؤ گے، موبائل چوری کر کے روزی روٹی کماؤ گے، مسجدوں میں چپل چوریاں کر کے روزی روٹی کماؤ گے؟ مسلمانوں کیا معیار گر گیا تمہارا؟ اللہ نے اپنی تقدیر میں روزی لکھ دی، نہ وقت سے پہلے ملے گی نہ قسمت سے زیادہ ملے گی۔ دو راستے بتا دیے، ایک حلال کا راستہ ایک حرام کا راستہ۔ حرام سے جائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا، اسی وقت میں ملے گا۔ حلال سے جائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا، اسی وقت میں ملے گا۔ نہ حرام سے زیادہ ملے گا نہ حلال سے زیادہ ملے گا۔ بس بات اتنی ہے، حلال سے جائے گا ملنا اتنا ہی ہے مگر اللہ کی رضا بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ حرام راستے سے جائے گا جہنم ملے گی، روزی تو مل جائے گی لیکن جہنم ملے گی۔ اس لیے حلال کماؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ،
جو حلال کھلاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، ان کے بچے ماں باپ کے وفادار ہوتے ہیں، مذہب کے وفادار ہوتے ہیں، مسلک کے وفادار ہوتے ہیں۔ جو حلال نہیں کھلاتے نا، پھر آپ کچھ بھی بنا لے بچے کو، اگر اچھے اسکول میں بھی پڑھائے گا تو باغی نکلے گا، اچھے مدرسے میں بھی پڑھائے گا تو بھی فتین نکلے گا، کیونکہ آپ نے حلال نہیں کھلایا۔ حلال لوگ مولا حسین سے محبت کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں۔ مل کے بولو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ بولو، حسین پاک سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پہ کیوں جی رہے ہو؟ جی کیا بات ہے؟ حسینیت نماز پڑھنا، یزیدیت بے نمازی رہنا۔ آپ کون ہو؟ نہ بولنا، اپنے آپ کو یزیدی کبھی نہ بولنا۔ واللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت اللہ کی، دنیا اور آخرت میں۔ ہم اپنے آپ کو لاکھ برے لیکن یزیدی نہیں کہتے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا، برا لگے تو معاف کرنا، حسینی کہلا کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ حسینیت نماز پڑھنا ہے۔ امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا۔ بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو؟ پانچوں وقت کی نماز گل کر جاتے ہو؟ کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے؟ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا۔ امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کریں۔ اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو، حسین اس سے صلح کریں گے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، تمہیں گیم کھیلنے کے لیے ٹائم، تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم، تمہیں کھیل کود کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، اوباش کام کرنے کے لیے ٹائم، اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جان دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزیدیت سجدے سے دور رہنے کا نام ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو۔ اگر تم نشہ کر رہے ہو، نشہ، یہ کام یزید کا تھا، حسین کا نہیں تھا۔ بے شک نشہ کرنے والوں، اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہے تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے۔ رتن پور والوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو جو چاہو بدلہ لینا۔ 3 دن تک تمہاری بستی میں گھومتا رہوں گا، 3 دن کھلایا ہوں آج۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر میں بات سچی کر رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، یزید کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ۔ حسین نے کہا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا قربان کروں گا، لیکن جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جس کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جو ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں امام حسین اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے؟ اللہ، آپ نے یہ کپڑا پکڑنے والی مریدی سمجھی ہے حسین کی؟ کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہیں، کپڑا پکڑ کے آپ حسین کے مرید نہیں ہو سکتے۔ حسین کی مریدی اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ کی زندگی کے اندر حسینی کردار ہوگا۔ بھی بیان کر دی اسی ایک مصرے میں۔ امام کہتے ہیں نور، کیا کہتے ہیں؟ نور۔ میں جب بھی یہ بات پڑھنے لگتا ہوں تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، بھولتا نہیں۔ کیا ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ حسین کی امی کون ہے؟ مل کے بولو، تھک گئے آپ، مل کے بولو، نور بنت نور، نور کی بیٹی ہے وہ، زوج نور، نور کی بیوی ہے وہ، ام نور، نور نور کی ماں ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ ایک لفظ کا استعمال ہو اور الگ الگ معنی میں ہو۔ غالب کے دیوان میں بتاؤ، اقبال کے دیوان میں بتاؤ، میر کے دیوان میں بتاؤ، تو آپ کو پتا چلے گا میرے امام کا یہ ایک مصرع سارے دیوانوں کو چیلنج کرتا نظر۔ اسی کو تو کہا ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی،
ہمارے پیر خانے سے اسی لیے آواز آئی. حضرت شرف ملت کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا. اب ادائے کے بخشش کیا کہہ رہی, ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ. نور بنت نور, زوج نور, ام نور. نور ایک ہی مصرے میں اتنا نور بیان کیا, اسی لیے قصیدہ نور کہلائے. اب میں اس کو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں, کہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے, لیکن ادھر سے خیرات لینے کے لیے, مدینے سے خیرات لینے کے لیے میں آپ سب مل کے پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں نور بنت نور, زوج نور, ام نور. نور آپ کو بھی شامل ہونا ہے اگر بی بی پاک کی خیرات لینا ہے تو. نور بنت نور, زوج نور, ام نور. نور نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لمعہ نور کا. اور ماں اس سے تو پھر بیٹے ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا, مل کے پڑھو, تو ہے عین نور تیرا. جو پڑھ رہے ہیں ذرا اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا, نو ہے عین تیرا گرانا, تو ہے عین, تو ہے عین سب گرانا نور کا. تو مریم کو ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ کی امی, وہ بھی بطول ہے. فاطمہ کو 3 نسبت, وہ سید الانبیاء کی بیٹی, سید الاولیاء کی بیوی, اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں. 3 نسبتیں. اور اب تیسری چیز سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سی بطول. واہ سبحان اللہ. جس کا شیر امام حسین کے جسم میں آیا وہ کون سی بطول. سید محمد بلگرامی, بلگرام شریف سے چھپی ایک کتاب جس کی تقریض تاج الشریعہ نے لکھی ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کتاب کون سی ہوگی. عربی میں اس کا نام ہے نظم اللعالی. اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ نظم اللعالی. مصنف میر سید محمد بلگرامی. اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث کہ ایک مرتبہ حسین پاک کی امی, حسنین کی امی, بی بی زہرا, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, عالمہ, غیر معلمہ, ملکہ فردوس بری, بنت پیمبر, مخدومہ کائنات, خاتون جنت, خاتون قیامت, وہ خاتون قیامت جس کی آمد پر قیامت میں بھی قیامت ہوگی. اس طرح سے کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی, اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر حسین, ذکر حسین. ہے کسی کی ماں تو لا کے بتاؤ, ہے کسی کی ماں ایسی تو لا کے بتاؤ. اللہ و سید محمد بلگرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے پاس آئی, اپنے بابا کے پاس آئی. عرض کی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا. آقا سے کیا پوچھا, یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے, جنت میں سب سے پہلے
یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے، غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس حنیفی، فیضان لطیفی۔ لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ بتایا۔ پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بلا تکلف فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید الانبیاء مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے، میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ گلاب کی طرح کھلتا چہرہ، جس کا حسن مصطفیٰ کی طرح تھا، جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا، جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز کرام ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا پاک نے جیسے ہی سنا عورتوں میں سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیاء نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی، تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدھم سے ہونے لگے۔ میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے؟ تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ وہ اور لوگ ہیں جو ماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات، یہاں زبان نہیں بدلتی۔ سیدہ نے کہا بابا چہرہ اس لیے بظاہر اللہ اکبر تغیر میں بظاہر تبدیل ہوا، چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا، میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے، لیکن بس بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم نے جانا ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا، جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا، جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل عیسیٰ کی امی مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی، تم مخدومہ بن کر پیچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فاطمہ الزہرا، ذکر حسین، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دونوں بطول اب فرق کرنے والے کریں، ایک بطول وہ ہے جو سواری پر مخدومہ بن کے آ رہی ہے، ایک بطول وہ ہے جو خادمہ بن کر آگے۔ اب پتا چلا جس کی خادمہ بطول ہو، کیا بات ہے، جس کی خادمہ، پہلے بات تو بطول کوئی عورت نہیں ہوئی، لیکن جو ہوئی وہ حسین کی امی کی خادمہ ہوئی۔ جس کی خادمہ بطول ہوتی ہے اس مخدومہ فاطمہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی کا شیر پیا امام حسین نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کا شیر کس کے جسم میں؟ امام۔ اب بتائیں نبی کا خون اور شیر فاطمہ جب دونوں ملتا ہے، کیا بات، جب دونوں ملتا ہے، میں نبی کا خون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خون نبی اور خون علی ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ مطلع القمرین میں حدیث میرے امام نے لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے، میں اور علی ایک ٹہنی کی دو شاخوں کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق نہیں کرتے ہم، فرق نہیں کرتے۔ نبی کو نور کا تو فاطمہ کو بھی نور کا امام نے، اور جب سیدہ فاطمہ کو نور کا علی مرتضیٰ کو بھی نور کا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ پورے خاندان کو نور کا۔
یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال نبی کا خون، شیر فاطمہ جب دونوں ملتے ہیں اور پھر اس میں علی کی، سیدہ فاطمہ کی اور امام الانبیاء کی تربیت، جب دونوں تینوں یہ شامل ہوتی ہے، تینوں گود، تب اس میں حسین پلتے ہیں۔ اگر میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کروں کہ بات ادھوری نہ رہ جائے گا۔ عرض کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں؟ جی حضرت۔ اب توجہ کرنا، خون یہ، دودھ یہ، توجہ، خون یہ، دودھ یہ، تربیت یہ۔ اب بات یہ کہ پیدائش جب ہوئی نا، پیدائش کے بعد ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی نیک آدمی شہد چٹانے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا۔ لوگ نیک کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ جس نے چٹایا اس کا کردار اس میں منتقل ہو جائے۔ ایسا لوگ شگون لیتے ہیں، اچھا شگون۔ برا شگون لینا اسلام میں جائز نہیں، لیکن اچھا لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب آ جائیں، سید صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں اور چٹائیں کیا؟ بولیں، مل کے بولیں۔ آپ ہم پیدا ہوئے تو بلایا پیر صاحب کو، سید صاحب کو، اللہ صاحب کو، فلاں صاحب کو۔ حسین پیدا ہوئے تو آئے کون؟ سید الانبیاء، گود میں لیا۔ اور ہم آپ پیدا ہو تو چٹایا کیا جاتا ہے؟ شہد۔ شہد کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اہل علم جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہوں گے، سائنس پڑھنے والے بھی جانتے ہوں گے۔ شہد کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، بیابان میں جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، پتوں کا رس چوستی ہے، اور آ کر اپنے چھتے میں الٹی کر دیتی ہے، اگل دیتی ہے، اس کو الٹی کر دیتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی کی وومٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے شفا۔ قرآن نے کہا شفاء للناس، کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ ہم نے، آپ نے کیا چاٹا؟ پہلی غذا کیا چاٹا؟ شہد۔ بولو، کیا چاٹا؟ شہد۔ لیکن جب حسین پاک کی باری آئی، کہا وہ تمہارے لیے مکھی کا اگال، مکھی کا تھوک، مکھی کی وامٹ۔ لیکن حسین کو مکھی کا اگال نہیں۔ مکھی کیا چیز ہے؟ مکھی کیا چیز ہے؟ یہ حسین ہے۔ ان کو، ارے مکھی کا شہد ان کو ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے۔ یہ حسین کے نانا ہے، ان کے شہد میں، ان کے منہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس مانگتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، ہم تو وہاں سے لیتے ہیں نا۔ ہاں، شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے۔ شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے؟ واہ واہ۔ نبی کے دیکھنے کو، میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیہ دی، یعنی دیکھنے میں اتنی مٹھاس ہے تو منہ میں کتنی مٹھاس کتنی تھی بتائیں؟ خالی کنویں میں چلے جائیں لعاب تو وہ قیامت تک میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاری کنویں میں جائیں، یہ نبی کا لعاب۔ ارے شہد تو وقتی طور پہ میٹھا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا لعاب، کنویں میں جائیں خاری کنواں میٹھا کرے، سوکھے کنویں میں جائے تو سوکھے کنویں کے اندر پانی لے آئے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کر دے، علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم کر دے، اور ابن خلب پر وہی لعاب غصے میں پڑ جائے تو اس کو قتل بھی کر دے۔ واہ واہ واہ۔ ایک ہی لعاب، ایک ہی لعاب کہیں جابر کے گھر کے کھانے کی برکت بڑھا رہا ہے، کہیں کنویں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو شفا دے رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو اچھا کر رہا ہے، کہیں کسی کی پنڈلی کا آپریشن کر رہا ہے۔ ایک ہی لعاب، تاثیر یہ ہے، دوا بدلتی ہے، تاثیر بدلتی ہے، ایک ہی لعاب سارے کام کر رہا ہے۔ واہ، یہ نبی کا لعاب۔ تو حضور علیہ السلام جب آئے تہنیک کے لیے، حسین پاک کو گود میں لیا، کہا نہیں تجھے شہد نہیں دیں گے، تجھے تو اپنا لعاب دیں گے۔ لیکن لعاب اور بھی صحابہ کے بچوں کو دیا تھا، نکال کے چٹا دیا، اوروں کو بھی دیا تھا، سب شان والے۔ لیکن جب حسین کی باری آئی، حسن مجتبیٰ کی باری آئی، منہ میں سے نکال کر نہیں چٹایا بلکہ اپنی پوری زبان دے دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنی پوری زبان دے دی۔ حسین پہلی مرتبہ کیا چوس رہے ہیں؟ شیر مادر سے پہلے نانا کی زبان چوس رہے ہیں۔ واہ، دنیا دیکھ رہی ہے، نبی دے رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں، زبان منہ میں ڈال کر پتہ نہیں نبی نے کیا کیا دیا، حسین نے کیا دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
लोग किताबें पढ़कर आलिम बनते, लोग किताबें पढ़कर आलिम बनते। हुसैन वो है जो नबी की जबान चूस कर आलिम बने थे। अल्लाह अकबर। अब बात खत्म करने लगूं, हुसैन क्या है? जब नबी का खून मिलता है, शीर फातिमा, अली वो नबी और फातिमा की तरबियत मिलती है, नबी का लुआब उसमें शामिल होता है, नबी मुंतकिल करते तो हुसैन बनते। अब हुसैन बनते तो नबी हुसैन पाक के लिए कहते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। बात समेटने लगा, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, हुसैनो सिबतुम मिनल असबात। ये पूरी रिवायत पर अब बात खत्म होगी, बात एंड को पहुंचती है। पहली बात क्या कही? हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। हुसैन क्या है? आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये बात आपने बार बार उलमा से सुन ली। फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। कितना सस्ता सौदा है, तवज्जो सुनियो। हुसैन पाक से मोहब्बत करो, क्या बन जाओगे? महबूबे। क्या बन जाओगे? महबूबे। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना नहीं, तुम्हारी भी शफात होगी और हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों के माँ बाप की भी शफात होगी। एक बच्चे को मेरे आका ने देखा, हुजूर ने उससे प्यार किया, फरमाया लोगों मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ, क़यामत में इसकी भी शफात करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफात करूंगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इस बच्चे की खुसूसियत क्या है, क्या आप इससे भी प्यार करते हैं और आप इसकी शफात करेंगे, इसके माँ बाप की शफात करेंगे? तो आका ने फरमाया मैंने देखा जब मेरा हुसैन खेलने आया तो ये बच्चा मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैंने जिस दिन से इसको हुसैन से प्यार करते देखा मैं भी इससे प्यार करने लगा और इसकी भी शफात करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफात करूंगा। पता चला जो हुसैन से मोहब्बत करे उसकी नस्ल का भी बेड़ा पार, उसकी असल का भी बेड़ा पार। लोगों अपने बच्चों के दिलों में हुसैन पाक की अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो, उसका फायदा क्या होगा कि तुम्हें नबी की शफात मिलेगी, इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करने वालों के माँ बाप की भी नबी शफात करेंगे। इसलिए अगर अपनी शफात चाहते हो तो खुद भी मोहब्बत करो, अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत डालो। लेकिन यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, फिर आगे बढ़ो।